سید سجاد جان پنجتن زین العبا، سید سجاد جان پنجتن زین العبا، جانشین بوالحسن خیبر شکن زین العبا۔ مصطفیٰ جیسا تمہارا بانک پن زین العبا، مصطفیٰ جیسا تمہارا بانک پن زین العبا، مرتضیٰ جیسا تیرا طرز سخن زین العبا۔ نام لیوا ہیں تیرے کوہ و دمن زین العبا، نام لیوا ہیں تیرے کوہ و دمن زین العبا، آپ پر قربان سب دشت و چمن زین العبا۔ شام کے منبر پہ وہ نہج بلاغت آپ کی، شام کے منبر پہ وہ نہج بلاغت آپ کی، آج بھی ترساں ہیں سب طوق و رسن زین العبا۔ دشمن شبیر کو پیاسا نہ چھوڑا آپ نے، دشمن شبیر کو پیاسا نہ چھوڑا آپ نے، آپ کے گھر کا فقط ہے یہ چلن زین العبا۔ کس طرح فکر بشر پہنچے تیری رفعت تلک، کس طرح فکر بشر پہنچے تیری رفعت تلک، سرحد سدرہ تمہارا ہے وطن زین العبا۔ کہکشاں انجم ہوا پانی زمیں اور آسماں، کہکشاں انجم ہوا پانی زمیں اور آسماں، آپ کی ہے بالیقین کل انجمن زین العبا۔ آپ کے سجدوں پہ قرباں کامراں ہر دم رہے، آپ کے سجدوں پہ قرباں کامراں ہر دم رہے، قبلہ من کعبہ من دین من زین العبا۔ سید سجاد جان پنجتن زین العبا، جانشین بوالحسن خیبر شکن زین العبا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، ولعنت اللہ علی اعدائهم من یوم عداوتهم الى قیام یوم الدین۔ اللہم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتيه فيها طويلا۔ محترم ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حرم امام حسین علیہ السلام کے آفیشیل چینل کربلا ٹی وی اردو کی خصوصی نشریات نسیم کربلا میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔
امید کرتے ہیں آپ تمام ناظرین خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ جی ہاں، نسیم کربلا خصوصی طور پر آپ گھر بیٹھے ناظرین کی خدمت میں یہ پروگرام لے کر آئے ہیں تاکہ آپ گھر بیٹھے ناظرین کی براہ راست حرم امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرائی جائے، بین الحرمین لے کے جایا جائے آپ کو، اور براہ راست وہاں کی فضا آپ کو دکھائی جائے، آپ کی زیارت کرائی جائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ اپنے پروگرام میں مہمان علماء کرام کو دعوت دی جائے، نوحہ خان حضرات کو دعوت دی جائے، اور ہم اور آپ مل کے ان سے استفادہ کر سکیں۔ پروگرام نسیم کربلا میں آپ گھر بیٹھے ناظرین بھی شرکت کر سکتے ہیں، اور شرکت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو ٹیلی فون نمبر، جو واٹس ایپ نمبر آپ کی سکرینز پر نظر آ رہا ہے، اس پر آپ نے اپنے پیغامات بھیجنے ہیں، اپنے وائس میسیجز، اپنے ٹیکسٹ میسیجز۔ اسی کے ساتھ ساتھ اپنے ویڈیوز بھی آپ ہمیں ارسال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے محلے میں کوئی اچھی تاریخی جگہ ہے جو تاریخی حوالے سے اہم ہے، کوئی اچھا عزاخانہ اپنے گھروں میں سجایا ہوا ہے آپ نے، اور اسی طرح کی ویڈیوز آپ ہمیں ارسال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اپنے پروگرام میں آپ کی ویڈیوز بھی شامل کریں گے۔ اپنے مرحومین کا نام ضرور بھیجیے گا تاکہ پروگرام کے آخر میں آپ کے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے اور ان کی مغفرت کے لیے نیابتی زیارت بھی کی جائے۔ اس سے پہلے کہ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کیا جائے، چلیے چلتے ہیں ابا عبداللہ الحسین کی بارگاہ میں، سید الشہداء کی بارگاہ میں سلام اور عرض عقیدت پیش کرتے ہیں اور دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي هلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم۔ السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں حرم امام حسین علیہ السلام کے آفیشیل چینل کربلا ٹی وی اردو کی خصوصی نشریات نسیم کربلا۔ آپ گھر بیٹھے ناظرین کی خدمت میں یہ پروگرام ہم لے کر آئے ہیں۔ انشاءاللہ ہفتے میں 3 دن یہ پروگرام آپ کی خدمت میں ہم لے کر آئیں گے، اور پاکستانی وقت کے مطابق رات کو 9:30 بجے اور ہندوستان کے وقت کے مطابق رات کو 10 بجے یہ پروگرام آپ کی خدمت میں انشاءاللہ ہم لے کر آئیں گے، اور کوشش یہی ہے کہ اس پروگرام کے توسط سے
آپ گھر بیٹھے ہوئے ناظرین کو ہم بین الحرمین اور حرم امام حسین علیہ السلام کی زیارت کروا سکیں انشاءاللہ. ہمارے ساتھی برادر ذہین عباس کاظمی صاحب موجود ہوں گے ہمارے ساتھ بین الحرمین سے، ان سے بھی بات چیت کریں گے اور آپ ناظرین کو براہ راست لے کے چلیں گے. جی ہاں، ایام اعضاء، ایام ماہ محرم الحرام ہے اور شہادت امام زین العابدین سید الساجدین علیہ السلام کے ایام بھی قریب ہیں. سب سے پہلے پرسہ پیش کرتے ہیں امام علیہ السلام کی بارگاہ میں، سیدہ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں امام سجاد علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے، اور تمام ناظرین کی خدمت میں بھی ہم تسلیت اور تعزیت عرض کرتے ہیں، تمام علماء کرام کی خدمت میں، مراجع عظام کی خدمت میں، اور بالخصوص امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت عرض کرتے ہیں. جس طرح سے ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا، پروگرام میں مہمان علماء بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج پروگرام میں ایک نوجوان عالم دین ہمارے ساتھ موجود ہیں. انشاءاللہ آپ اور ہم مل کے ان سے استفادہ کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید مجتبیٰ علی رضوی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ قبلہ. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر. بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لے کر آئے ہمارے پروگرام میں، آپ نے وقت دیا. آپ کا بھی شکریہ، چینل کا ماشاءاللہ ان کی انتظامیہ سب کے ہم شکر گزار ہیں کہ آپ اتنے اچھے معرفتی پروگرامات لے کے چل رہے ہیں. سلامت رہیں، سلامت رہیں. بہت شکریہ قبلہ. سب سے پہلے تو تسلیت اور تعزیت عرض ہے ایام اعضاء کے حوالے سے. اس کے بعد میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کی خدمت میں، کیونکہ ایام شہادت امام زین العابدین علیہ السلام نزدیک ہیں، میں چاہوں گا کہ امام علیہ السلام کی زندگی، کیونکہ ایک تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک واقعہ کربلا میں جس طرح سے امام علیہ السلام کی مظلومیت ہم نے دیکھی، اور وہ تمام واقعہ جو ہے اس سے ہم آگاہ ہیں. کربلا کے بعد کس طرح سے امام علیہ السلام نے امت کی امامت کی، ہدایت کا وہ جو رستہ ہے اس کو ہموار کیا، اور اس مشکل دور میں، اس کٹھن دور میں کس طرح سے امت کی رہنمائی فرمائی امام علیہ السلام نے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میں بھی تمام سننے والوں اور دیکھنے والوں کی خدمت میں شہادت سرور و سالار شہیدان امام حسین علیہ السلام و اسی طرح آپ کے ایک مجاہد فرزند امام سجاد علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے تعزیت و تسلیت عرض کرتا ہوں. یہ امام سجاد علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے کئی پہلو سے بہت اہمیت کی حامل ہو سکتی ہے، اور بالخصوص اس کے جو مختلف ابعاد ہیں، مختلف جہات ہیں، وہ ہمارے لیے بہت زیادہ سبق آموز ہیں. یہیں پہ ایک نقطہ جو آپ اگر اس کو تھوڑا سا ویژولائز کریں، صحیح. اس کو تھوڑا سا کنسیپچولائز کریں کہ بھئی ایک ایسا انسان، ظاہر بات ہے امام جوانی کی عمر میں تھے جب واقعہ کربلا پیش آیا، بالکل. تو ایک ایسا انسان جس کے سامنے جو خود موجود ہے، اور اس کے سامنے ایسا بڑا حادثہ جس کے خاندان کے تمام جوان مرد حتیٰ بچے سب شہید ہو جائیں، تو اس وقت امام علیہ السلام کی کیا حالت ہوگی، کیا کیفیت ہوگی. یعنی اگر ہم امام کی جگہ، امام کو ہٹا کر امام کی جگہ کوئی بہت ہی باعزم انسان بھی رکھیں، ظاہر بات ہے انسانوں کے درجات ہوتے ہیں، لیکن ایک غیر معصوم امام سے ہٹ کر ایک باعزم انسان بھی ہو، تو اس کے اندر یقیناً اس کا عزم ٹوٹ جانا چاہیے، یا وہ جس کو سائیکالوجی کے اصطلاح میں کہتے ہیں ٹراما کا شکار ہو جاتا ہے، ایک سائیکالوجیکل جو ہے وہ نفسیاتی مرض کا شکار ہو جاتا ہے. لیکن امام علیہ السلام نہ فقط یہ کہ اس مرحلے پہ گھبرائے نہیں، آپ کسی اس طرح کے مرض کا شکار نہیں، اگرچہ دکھ تھا، غم تھا، یا اگر کوئی یہ تصور کرے کہ چونکہ امام ہے پس کوئی غم نہیں تھا یا دکھ نہیں تھا، بعض تصورات ہوتے ہیں لوگوں کے ذہنوں میں، تو ایسا نہیں ہے. آپ کو اپنے والد کی شہادت کا بھی غم ہے، اور اس کا دکھ اور ہے باقی تمام جو بنی ہاشم کے جوانان اصحاب ان کا بھی غم ہے. لیکن اس کے باوجود امام نے جو فریضہ امامت کو جس طریقے سے نبھایا، وہ اس کو اگر میں ایک جملے میں یوں کہوں کہ وہ ہمارے لیے یہ بتاتا ہے کہ آپ جتنی بھی سخت حالات میں ہوں، جتنی بھی سخت واقعات آپ پہ رونما ہوں، آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری ترک کر دیں، آپ اپنی ذمہ داری چھوڑ دیں. یعنی وہ جو وظیفہ و فریضہ امامت تھا وہ امام نے لے کر آگے بڑھے.
اب امام کی اگر ہم صرف یہ کہ میں مختصر الفاظ میں بیان کرنا چاہوں اسٹریٹجی کیا تھی، صحیح، امام کا جو ہے طریقہ کار کا وہ کیا تھا، یعنی الفاظ شاید مناسب نہ ہو لیکن مطلب کو جی بیان جی کرتے ہیں، بالکل طریقہ واردات، یعنی صحیح، امام نے کس طریقے سے جو ہے وہ یعنی اپنا اپنے ہدف تک پہنچنے کے لیے کیا راستہ اپنایا۔ ایک راستہ جو خود ہے، یہ جو وقت چل رہا ہے ابھی اسیری کا زمانہ، اور اس کے اندر دشمن کی کوشش یہ ہے کہ ان کو ہم ہر طریقے سے ذلیل کر سکیں صحیح، لوگوں کی نگاہوں میں، ٹھیک ہے، اور ان کا وقار، ان کا عزم اس کو توڑ سکیں، آبرو ریزی کی جائے، آبرو ریزی کی جائے، مکمل طور پہ جو ہے وہ صفایا کر دیا جائے ان کی عزت و آبرو کا۔ لیکن جس طرح سے خداوند متعال کی ایک سنت ہے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، بالکل ایسا ہی، علماء نے یہ کہا ہے کہ خداوند متعال دشمن کے مقابلے پر اپنا جو ہیلا کرتا ہے وہ اس کے مقابلے پہ کوئی اسپیشل کام نہیں کرتا، بلکہ خدا کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ دشمن جو کرنا چاہ رہا ہوتا ہے اسی کی چال کو اس کے خلاف استعمال بالکل کرتا ہے، ایسا ہی، یعنی وہ جس طریقے سے واردات کر رہا ہوتا ہے، وہ جس طریقے سے کوئی کام انجام دے رہا ہے، خداوند متعال اسی کام کو اس کے ضرر میں ختم کرتا ہے۔ صحیح، اسی طرح آپ اگر ہم کہیں کہ امام سجاد علیہ السلام اسی سنت الہی کے وارث ہیں، جی، تو جس طریقہ کار سے دشمن نے کوشش کی کہ امام کو، آپ کے خاندان کو، آپ کے ہدف کو شہید کرے، آپ کی آبرو ریزی کرے، امام نے اسی کو وسیلہ تبلیغ بنایا، بالکل ایسا اسی ہی، کو وسیلہ پیغام پہنچایا۔ بالکل یعنی ایسا، یہی اگر میں ویسے آپ اگر خود فرض کریں، خود سوچیں، جسے کہتے ہیں یعنی تھاٹ ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں نا، آپ ذہن میں بالکل بیٹھ ایسا کے ہی، ایکسپیریمنٹ کریں کہ اگر بالفرض واقع کربلا ہو جاتا، ٹھیک اس ہے، وقت کوئی فلم بھی نہیں تھی، کوئی دوربین بھی نہیں تھی، کیمرہ بھی نہیں تھا، لہٰذا کوئی دیکھنے والا وہاں پر موجود نہیں ہے کہ اس کو فلما کر بعد میں جو ہے وہ صحیح، دکھایا جا سکے۔ اس کے علاوہ جو بھی امام حسین علیہ السلام کے مرد تھے، اصحاب تھے، آپ کے جوانان تھے، وہ سب میدان کربلا میں شہید ہو جاتے ہیں سوائے امام سجاد کے، حتیٰ بالکل، جناب قاسم و امام حسن کے چھوٹے بیٹے جو تھے جناب عبداللہ، وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ جو خواتین تھیں وہ خیمے کے اندر تھیں، جب تک امام علیہ السلام موجود ہیں خواتین خیمے کے اندر ہیں، لہٰذا انہوں نے نہیں دیکھا کہ مقتل کے اندر کیا ہوا، مگر جب امام کی شہادت قریب ہے اس وقت بی بی باہر آتی ہیں، لہٰذا وہ راوی نہیں ہے، انہوں نے نہیں دیکھا کیا ہے۔ صحیح، جو دیکھنے والے ہیں وہ کون ہیں؟ دشمن کے سپاہی، بالکل یا ایسا ہی، دشمن، یعنی آپ مقاتل کی جتنی کتابیں ہیں یہ سب کے سب جو انہوں سے، مثلا حمید ابن مسلم، یہ دشمن کی فوج میں بیٹھا ہوا بالکل، رپورٹر تھا بالکل ایسا ہی، جو رپورٹ کرتا تھا۔ تو اسی طرح یہ واقعہ اگر امام کو، آپ کے قافلے کو کوفہ اور شام میں نہ پھرایا جاتا، اس واقعے کو شاید آگے کوئی پذیرائی نہ ملتی، یہ یعنی واقعہ مشیت الہی تھی کہ اس دورے سے گزارا جائے، گزارا امام جائے، بتا کے، یعنی مشیت الہی تھی، لیکن یہاں پر یہ کہ امام نے کیسے اس سے فائدہ اٹھایا، صحیح، یعنی امام علیہ السلام نے اسی کو، اسی اسیری کے دوران کو ایک بیداری کا سفر بنا دیا، بالکل ایسا ہی، یعنی سفر اسیری در حقیقت آپ کا سفر تبلیغی بن گیا ہے، بالکل ایسا اور تھا، لوگوں بالکل کا ایسا آپ تھا، نے جو ہے وہ بیدار کیا۔ یہ امام کا ایک جو ہے وہ طریقہ صحیح، کار تھا۔ صحیح، بالکل ایسا ہے جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ جتنا کم رنگ کرنے کی کوشش کی گئی منصب امامت کو، پروردگار نے اتنا ہی اس کو جو ہے وہ اوپر اٹھایا، ابھارا۔ قبلہ میں چاہتا ہوں کہ اب امام کی جو ہے وہ معنوی اور اخلاقی زندگی کی طرف آیا جائے۔ ٹھیک ہے، ہم نے شجاعت پہ بات کی کہ امام بجائے اس کے کہ مطلب وہ سارے معاملات دیکھ چکے تھے، وہ سارے ظلم و ستم دیکھ چکے تھے، لیکن آپ سہمے نہیں اور شجاعت اور بہادری سے آپ نے ان حالات کا مقابلہ کیا۔ اخلاقی پہلو جب ہم دیکھتے ہیں امام علیہ السلام کا، تو ایک عام شخص کے لیے اس سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ جب ہم امام کی معنوی اور اخلاقی زندگی دیکھتے ہیں تو ایک عام شخص کیا سیکھ سکتا ہے اس زندگی سے؟ امام علیہ السلام کے جیسے القابات سے بھی واضح ہے کہ آپ کا ایک لقب جو سب سے مشہور ہے زین العابدین، یعنی عبادت گزاروں کی بھی زینت ہے، یا سید الساجدین یا سجاد۔ یہ القابات خود امام کی جو شخصیت کے اندر ایک برجستہ پہلو ہے، عبادت، معنویت، اخلاق، لوگوں کے ساتھ بھی کس طریقے سے تعلق ہے، اس سے بڑھ کے خدا کے ساتھ آپ کا کیا ارتباط ہے، کیا تعلق ہے، اس کی طرف جو ہے وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے، اس کی طرف جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ ہماری توجہات مبذول کرتا ہے۔ اور اگر میں اسی بات کو، یہ جو آپ نے بات کی، اسی کو صرف پہلے والے سے ایک کنیکشن میں دوں کہ اتنا عظیم واقعہ ہوا
تو امام کیسے اس کو سہ گئے، یہ کیسے صحیح۔ برداشت کر گئے؟ تو یہاں پہ علماء یہی کہتے ہیں کہ وہ ارتباط با خدا باعث بنا، وہ خدا کے ساتھ جو آپ کا تعلق تھا، خاص خصوصی تعلق تھا، وہ باعث بنا کہ امام علیہ السلام کی نظروں کے سامنے یہی چیزیں جو ہے وہ بہت آسان ہو جاتی ہیں، جو بالکل حقیقت میں بہت سخت اور گراں قدر ہیں، لیکن امام علیہ السلام اس تعلق کی وجہ سے جو ہے وہ یہ چیزیں آپ کے لیے آسان ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا یہیں سے اگر ہم اس کو اپنی زندگی کے ساتھ بھی جوڑیں، اور وہ یہ کہ دیکھیں مومنین کرام جہاں کہیں پر بھی ہیں، یا مثال کے طور پہ کوئی ایک ہدف لے کر چل رہے ہیں، نظریاتی یا معرفتی لحاظ سے ایک ہدف لے کر کے چل رہے ہیں، ان کے راستوں میں حتماً مشکلات آئیں گی۔ بالکل ایسا۔ اس مشکلات کے اندر آپ کے سامنے دو آپشنز ہیں، ایک یہ کہ آپ مشکلات کی وجہ سے ہدف چھوڑ دیں، حتیٰ بہت سارے آپ بہتر جانتے ہوں گے، مومنین بہتر جانتے، بہت ساری جگہوں پہ فقط اسم اہل بیت و نام اہل بیت لینے کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں، بالکل ایسا۔ اور اس وجہ سے کہ چونکہ شیعہ مکتب سے تعلق رکھتے ہیں، شیعہ آئیڈیالوجی سے تعلق رکھتے ہیں، میں فرقہ نہیں کہہ رہا چونکہ فرقہ نہیں ہے، شیعہ ایک مکتب کا نام ہے، ایک بالکل ایسا۔ آئیڈیالوجی کا نام یا ہے، خود اہل بیت کے چاہنے والے ہونے کے چاہنے ناطے۔ والے یا محبت کی وجہ سے جو ہے ان کے اوپر ظلم و ستم ہوتے ہیں، تو یا تو وہ امام علیہ السلام کی طرح استقامت دکھائیں مشکلات کے اندر۔ صحیح۔ خوب، اب استقامت کیسے دکھلائیں؟ یہاں پر جو آپ کا سوال ہے وہ یہی ہے کہ امام کا جو اخلاقی و معنوی پہلو ہے، وہ جو ارتباط ہے خدا کے ساتھ، وہ یہاں پر مدد کرتا ہے۔ وہ تمام مشکلات کے اندر انسان کو یہی بتاتا ہے، یا یہی انسان کے سامنے اس پہلو کو کھولتا ہے کہ درست ہے، صحیح ہے، مشکلات ہیں، سختیاں ہیں، یہ سب ہے، لیکن اس کے اندر اگر آپ اس بی نہایت قدرت کے جو منبع ہے اس کے ساتھ آپ متصل ہوں گے تو یہ سختیاں آپ کے لیے گلزار بن جائیں گی۔ یہ سبحان آگ اللہ۔ جو دشمن آپ کے لیے بناتا ہے نار، وہ ابراہیم کے لیے گلزار ہو گئی، بالکل ایسا۔ اسی طرح یہ مشکلات آپ کے لیے بھی جو ہے وہ گلزار ہو جائیں گی۔ لہٰذا ایک جو بڑا پہلو ہمیں امام علیہ السلام کی جو شخصیت کا معنوی پہلو ہے، آپ کی شخصیت کا جو اخلاقی پہلو ہے، اس سے ملتا ہے، وہ یہی ہے کہ آپ اس تمام مشکلات کو سہ گئے۔ کیوں؟ چونکہ آپ خدا کے ساتھ ایک خاص تعلق رکھتے تھے، آپ کی نماز شب کبھی قضا نہیں ہوئی، آپ کا ایک عبادتی سکیجول تھا، بالکل۔ جس طرح ہماری زندگی کا سکیجول ہے، شیڈیول ہے، صبح اتنے بجے اٹھنا ہے، اتنے بجے ہم نے یہ کرنا ہے، اسی طرح امام کا ایک عبادتی شیڈیول تھا، خاص اذکار تھے، خاص اوراد تھے، خاص عبادتیں تھیں، اور ایک شیعہ کے لیے، ایک امام کے چاہنے والے کے لیے یہ اسوہ ہے، امام کی زندگی کا ایک سبق آموز پہلو ہے کہ ہم امام سے یہ سیکھ سکتے ہیں کہ امام کا اس پہلو کو لیں اور لے کر کے آگے بڑھائیں، آگے لے کر کے چلیں، اپنی زندگیوں میں اس کو اجرا کر سکتے ہیں۔ صحیح، بہت خوبصورت قبلہ، بہت بہترین انداز میں آپ نے اس بات کی وضاحت فرمائی کہ اخلاقی پہلو واقعاً یہ ہم سب کے لیے ایک سبق ہے، ہم سب کے لیے یہ ایک سیکھنے کا مقام ہے کہ مشکلات انسان کی زندگی میں چاہے چھوٹی ہوں یا بڑی ہوں، لیکن انسان کا جو رابطہ ہے عبد و معبود کا، ایک رابطہ ہے، وہ انسان کو وہ تمام مشکلات سے جو ہے وہ گزرنے کا حوصلہ دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، تاکہ انسان اپنے اہداف تک پہنچ سکے۔ فی الحال وقت ہوا چاہتا ہے چلتے ہیں ایک وقفے کی طرف اور دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ خدا کی راہ میں کار نمایاں ایسے ہوتے ہیں، تہے خنجر کی یہ سجدے مسلمان ایسے ہوتے ہیں۔ وہ پیاری پیاری شکلیں دیکھ کر آل پیغمبر کی، وہ پیاری پیاری شکلیں
ستاروں نے کہا اے چاند انسان ایسے ہوتے ہیں، مسافر کا تن بے سر ہے اور شب کا اندھیرا ہے، مسافر کا تن بے سر ہے اور شب کا اندھیرا ہے، کسی کی لاش پر گیسو پریشان ایسے ہوتے ہیں، حسینی قافلہ کربلا پیاسا گزرتا ہے، حسینی قافلہ کربلا پیاسا گزرتا ہے، آتش پر صبر کر لیتے ہیں مہمان ایسے ہوتے ہیں، قدم پر شہد کے دم نکلا حبیب ابن اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں حرم امام حسین علیہ السلام کا آفیشیل چینل کربلا ٹی وی کے پروگرام نسیم کربلا میں۔ جی ہاں، آپ کا اور ہمارا جو ہے وہ رابطہ جاری ہے۔ انشاءاللہ کچھ ہی لمحے بعد ہم آپ کو بین الحرمین بھی لے کے چلیں گے، وہاں موجود ہیں برادر سید ذہین کاظمی صاحب، انشاءاللہ ان سے بھی بات چیت کریں گے۔ فی الحال قبلہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے بہت خوبصورت گفتگو ہماری چل رہی ہے۔ آقا میں چاہوں گا کہ اخلاقی پہلو پہ ہم نے بات چیت کر لی ماشاءاللہ سے، امام علیہ السلام کے بارے میں البتہ ہمارے معاشرے میں ایک چیز رائج ہے یا جو ہے وہ ایک معروف ہو چکی ہے کہ امام علیہ السلام ایک علیہ باللہ پوری زندگی ایک یعنی بیمار شخصیت ہیں، ایک جو ہے وہ صرف گوشہ نشینی اختیار کی ہوئی ہے، صرف یعنی اذکار پڑھنا اور ایک بس وہ ایک چیز ہمیں نظر آتی ہے۔ لیکن کیا واقعاً امام اور امت کا ناطہ یہاں پہ ہمیں تعلق جو ہے وہ ہمیں تعلق نظر نہیں آتا، وہ لا تعلقی نظر آتی ہے؟ کیا امام صرف دعا اور مناجات تک ہی محدود تھے، امت کی ہدایت اور امت کی رہبری اور رہنمائی سے دور تھے؟ امام علیہ السلام نے آپ اگر اس حالات کے اندر جائیں، یعنی جو یہ شبہ کرتے ہیں، جو ان کے ذہنوں میں شبہ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ ایسا نہیں کہ یہ شبہ جو ہمارے معاشرے میں یہ فقط عوام کے ذہن میں ہو، یعنی عام لوگوں کے ذہن میں ہو، بلکہ یہاں پہ بہت بڑے بڑے رائٹرز، بہت بڑے بڑے محققین تاریخ کے، ان کے بھی قدم پھسل گئے۔ مثلا میں آپ کو صرف ایک شخص کی صرف نام لیے بغیر اس کی کتاب کا اگر تھیم بتاؤں تو وہ یہ تھا کہ اس نے کہا کہ مکتب تشیع کی وہ تاریخ اور ان کے ائمہ کے بارے میں وہ انالیسس کر رہا ہے، تجزیہ و تحلیل کر رہا ہے، تو وہ اس طرح سے کہتا ہے کہ یہ لوگ رسول اللہ کے بعد خلافت کے مدعی تھے، جیسے کہ ہم واقعاً ہیں بھی، اور امام علی کو یہ لوگ پہلا خلیفہ مانتے تھے، اور پھر انہوں نے سیاسی جد و جہد شروع کی، امام حسن ان کے وارث بنے، امام حسین نے اسی سیاسی جد و جہد کو آگے رکھا، لیکن امام حسین علیہ السلام جب اس سیاسی جد و جہد و سیاسی تحریک آپ کہہ لیں وہ آگے بڑھا رہے ہیں،
تو یہاں پہ کربلا میں جو ان کے ساتھ ہوتا ہے، جو ریئیکشن ہوتا ہے، اس کے بعد سے شیعہ کے ائمہ نے اپنا کورس چینج کر لیا، صحیح، اپنا جو پاتھ تھا وہ چینج کر لیا، اور وہ جو ہے اس سیاسی جد و جہد و سیاسی سٹرگل سے وہ نکل کے اب آ جاتے ہیں علمی سٹرگل کے اندر. اور میں یہ کہوں گا کہ یہیں سے اس انسان کی جو ہے کیا نام ہے، یعنی تاریخی کے اندر اس کے انالیسس کی جو قوت نہ ہونا یا ضعیف ہونا یہاں سے سمجھ میں آ جاتا ہے. صحیح، ایک بہت بڑا محقق ہے. یہاں پر اگر ہم دیکھیں امام علیہ السلام نے کس طریقے سے کیا، یعنی ہمیں بیسکلی جس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ امام کی اسٹریٹجی ہے، یعنی ٹھیک ہے. امام کی حکمت عملی کیا تھی. کہ اب آپ یہ سمجھیں کہ ایک ایسا خاندان ہے جس کے تمام مرد شہید کر دیے جاتے ہیں. یہاں پر عموماً چونکہ عرب قبائل کے اندر وہ انتقام کا جذبہ بہت زیادہ ہوتا تھا، بالکل لہٰذا وہ اپنے دشمن کے انتقام سے بھی ڈرتے تھے. صحیح، اس انتقام کی وجہ سے امام علیہ السلام، یا ویسے بھی امام جو ہے وہ 24 گھنٹے نظروں کے اندر ہیں، صحیح، یعنی انڈر آبزرویشن ہے. آپ کی ہر عمل، آپ کا ہر جو کام ہے وہ انڈر آبزرویشن ہے، لہٰذا امام کوئی کھل کر اقدام نہیں کر سکتے. اور دوسری طرف سے امام نے اس سلسلہ امامت کو بھی آگے لے کر کے چلنا ہے اور سلسلہ امامت کو آگے بڑھانا ہے. لہٰذا امام علیہ السلام نے اپنی جو اسٹریٹجی اختیار کی، اسٹریٹجی جو بنائی، وہ اسٹریٹجی یہ تھی کہ میں جو باتیں، جو مطالب لوگوں کو مختلف طریقوں سے بیان کر سکتا ہوں درس کی شکل میں، وہ ابھی میرے پاس موجود نہیں ہے، میرے پاس ابھی وہ وسیلہ نہیں ہے، میں انڈر آبزرویشن ہوں. لہٰذا یہاں پر امام علیہ السلام نے دعاؤں کو وسیلہ قرار دیا، دعا کو ذریعہ بنایا، اور ذریعہ بنا کر انہی مطالب کو، انہی اعلیٰ افکار کو مناجات کی شکل دعاؤں میں. اور مناجات کی شکل میں آگے بڑھایا. اب اسی میں سے ایک دعا جو میں آپ کی خدمت میں اس کے چند جملات پیش کرنا چاہوں گا. جی جی، دعائے مکارم الاخلاق، صحیح، یہ جو دعا ہے اس کے بارے میں یعنی مومنین سے بھی گزارش یہی کروں گا کہ ہم اس دعا کو حتماً پڑھیں، یعنی ایک دفعہ ضرور اٹھا کر اس کے مطالب کو دیکھیں. اس دعا کا جب نام سنتے ہیں تو لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے کہ اس کے اندر اچھی باتیں کی گئی ہوں گی، سچ بولنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، یہ سب چیزیں کہ ہیں اس کے اندر ہیں، صلہ رحم کرنا چاہیے، قطع ارحام نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ ایک انسان پہ اگر کوئی ظلم کرے تو امام فرما رہے ہیں کہ خدایا مجھے ایسے طاقتور بازو عطا کر کہ جو مجھ پہ ظلم کرے میں پلٹ کر اس کا جواب دے سکوں. خدایا مجھے، میں دعا کے الفاظ بھی پڑھتا ہوں تاکہ برکت بھی حاصل ہو ہمارے. اس میں امام یعنی کچھ بیچ درمیانی حصہ، اس میں امام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آلہ واجعل لی یدا علی من ظلمنی. خدایا مجھے قدرت مند بازو دے اس کے خلاف جو مجھ پر ظلم کرنا چاہے، اس کے خلاف بازو دے. ولسانا علی من خاصمنی، جو میرے ساتھ گفتگو کے اندر مخاصمت کرنا چاہے، میری زبان کو قوت عطا کر کے میں اس کی بات کا جواب دے سکوں. یہاں پہ جواب دینے سے مراد واضح بدتمیزی کرنا نہیں ہے، گالم گلوچ نہیں ہے، یعنی وہ اگر شبہ پھیلاتا ہے میری زبان میں قدرت ہو کہ میں اس کے شبہ کا جواب دے سکوں، میں اس کی غلط بات کو جو ہے وہ اس کے جو ضعف ہے اس کو کر سکوں. وَظَفَرًا بِمَا عَانَدَنِي، اور جو میرے ساتھ معاندت کرتا ہے، جو میرے ساتھ دشمنی کرتا ہے، یا اس کے ساتھ اس کے اوپر پیروزی و اس کے اوپر کامیابی و فتح مجھے عطا کر. اس کے بعد امام فرماتے ہیں وَهَبْ لِي مَكْرًا عَلَى مَنْ كَايَدَنِي، اور خدایا مجھے ایسی تدبیر عطا کر. مکر کا بنیادی جو ترجمہ ہے وہ تدبیر ہے، یعنی اگر اس کو ہم، چونکہ یہ منفی معنی میں زیادہ رائج ہو گیا، امام کہتے ہیں کہ خدایا جو میرے خلاف ہیلا کرے، جو میرے خلاف جو ہے وہ پلاننگ کرے، مجھے اس کے خلاف پلاننگ عطا کر، یعنی مجھے بھی اسٹریٹجی عطا کر کہ یہ دعا آگے جاری ہے. تو آپ یہیں پر دیکھ لیں کہ امام کی یہ دعا جب مومنین و شیعوں کے اندر جائے گی تو اس کا کیا اثر ہوگا؟ اس کا اثر یہ ہوگا کہ یہ مومنین جو ہے ان کو ایک سمت مل رہی ہے، ایک ان کو پاتھ مل رہا ہے کہ بھئی ہم نے اگر کچھ کرنا ہے ہمیں قوت بازو بھی چاہیے. آپ کو بیٹھ کے سوچنا ہے، اسٹریٹجی بنانی ہے، یعنی باطل کو اگر شکست دینی ہے، باطل کو اگر ختم کرنا ہے، باطل کے اگر چنگل سے نجات پانی ہے تو آپ کو ایک اسٹریٹجی بنانی پڑے گی، ایک مکر و تدبیر کرنا پڑے گا. آپ کی زبان، گفتگو کے اندر آپ کو قوت کلام ہونی چاہیے تاکہ آپ دشمن کی بات کا، اس کے پروپیگنڈے کا صحیح طور پہ منہ توڑ جواب دے سکیں.
یہ امام کی ایک اسٹریٹجی تھی. امام کی دوسری جو اسٹریٹجی تھی جو معروف بھی ہے، مشہور بھی ہے، اور مومنین نے کچھ حد تک سنی بھی ہوگی، وہ تھی تربیت غلام. یعنی امام غلاموں کو خریدتے تھے، خریدنے کے بعد تربیت کرتے تھے، تربیت کرنے کے بعد ان کو آزاد کر دیتے تھے. یہ جو غلام ہیں یہ اب امام کے مبلغ ہیں. ایک سال مثلا جس غلام نے، جس کنیز نے امام کا یہ اخلاق دیکھا ہو کہ امام علیہ السلام کے سر کے اوپر کوئی برتن اس نے گرا دیا، تو امام، ظاہر بات ہے ایک انسانی بھی جذبہ تھا، غضبناک ہوئے، لیکن اس نے فوراً آیت پڑھی کہ جو کاظمین من الغیظ جو ہے نا، یعنی جو غصے کو پی جاتے ہیں غیظ کی حالت میں، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرتے ہیں، واللہ رؤوف بالعباد، اور یعنی خداوند متعال بندوں پہ رحم کرتا ہے. خب یہ جب اس نے آیت پڑھی، امام کا غصہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہو گیا. یہ اخلاق جس نے دیکھا ہو اپنے مالک سے، وہ خود ایک مبلغ ہے، وہ اس اخلاق کو کس طریقے سے نہیں پھیلا سکتا. قبلہ ہمارے ساتھ معذرت، انشاءاللہ اسی بات چیت کو ہم آگے بڑھائیں گے. ہمارا فی الحال جو ہے وہ رابطہ ہوا ہے بین الحرمین میں، اس وقت موجود ہیں برادر محترم سید ذہین کاظمی صاحب. السلام علیکم سید. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی الحمدللہ سید، آپ سنائیں خیریت سے ہیں؟ بہت بہت شکریہ. آپ ایک مرتبہ پھر ہمارے ناظرین کی خدمت میں جو ہے وہ موجود ہیں بین الحرمین میں. اس وقت آپ تشریف فرما ہیں اس مقدس سرزمین پر، اس بابرکت جگہ پر. بتائیے کیا صورتحال ہے، ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ وہاں پہ کیا فضا ہے عزاداری کے حوالے سے، زائرین کے حوالے سے، بتائیے گا. جی، میں سب سے پہلے کربلا اردو دیکھنے والوں کے خدمت میں سجاد علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے کربلا معلیٰ بین الحرمین، حرم امام حسین علیہ السلام اور مولا عباس علیہ السلام کے روضہ مبارک کے سامنے سے آپ سب احباب دیکھنے والوں کی خدمت میں تعزیت عرض کرتا ہوں، اور آپ سب کی نیابت میں امام حسین اور مولا عباس علیہ السلام کی زیارت کے جملے کہتا ہوں. السلام علیہ حسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. السلام علیکم یا ابا الفضل عباس بن امیر المومنین. اس وقت بین الحرمین میں خاص طور سے چونکہ یہ ایام شہادت سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام کے حوالے سے خصوصی عزاداری کا اہتمام ہو رہا ہے. زائرین کرام جو ہے وہ مولانا عباس علیہ السلام کی بارگاہ میں، مولا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے ان کے مظلوم فرزند کا قصہ پیش کر رہے ہیں، تعزیت پیش کر رہے ہیں، اور گریہ وزاری کا ایک ماحول ہے. ہر آنکھ نم ہے غم سید سجاد میں، غم امام زین العابدین علیہ السلام میں. زیارت کا سلسلہ جاری و ساری ہے، ماتمداری ہو رہی ہے. دعا و مناجات کے حوالے سے مختلف محافل کے اندر، مجالس کے اندر امام زین العابدین علیہ السلام کا سید الساجدین ہونا، ان کا زین العابدین ہونا، اور خاص طور سے ان کی عبادت کے حوالے سے تذکرے ہو رہے ہیں. اور کربلا معلیٰ میں 61 ہجری میں امام سید الساجدین کا وجود، ان کو شاہد کربلا کے طور پہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کس طرح سے مصائب کربلا کو انہوں نے قریب سے دیکھا. ان کے غم میں ہر آنکھ پرنم ہے، دل سوز سسکتی ہوئی آوازیں ہر طرف کربلا معلیٰ میں بین الحرمین میں اس وقت لوگ جو ہے زائرین مولا امام حسین علیہ السلام کو ان کے مظلوم فرزند کا پرسہ دے رہے ہیں، اور زیارت کا سلسلہ جاری و ساری ہے. میں اپنے تمام دیکھنے سننے والے دنیا بھر سے کربلا اردو کو دیکھنے والے ان سب کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا کہ امام زین العابدین علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ، اور خاص طور سے ان کا سید الساجدین ہونا، ان کا زین العابدین ہونا، اس کو پڑھنے، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اور آپ سب کی طرف سے انشاءاللہ کربلا معلیٰ میں دعا گو ہے، نائب الزیارت پروردگار تمام دیکھنے والوں کے مرحومین کے درجات بلند فرمائے، اور خاص طور سے جتنے بھی لوگ تمنا رکھ کے زیارت کی، خاص طور سے 40 کے حوالے سے امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں مشرف ہونا چاہتے ہیں، پروردگار بحق سید الساجدین علیہ السلام ان تمام مومنین، ان
تمنا رکھنے والوں کی اس تمنا کو بل لائے، اور جتنے موانع ہیں، جو مشکلات ہیں، جو مسائل ہیں، پروردگار ان کو رفع فرمائے، اور جلد از جلد تمام حضرات، تمام مومنین جو ہے وہ کربلا میں اللہ کی سلامت رہیں. بہت شکریہ برادر محترم سید ذہین کاظمی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے بین الحرمین سے، اور جو ہے وہ ناظرین کی خدمت میں وہاں کی صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے. واقعاً بہت ہی خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس وقت موجود ہیں بین الحرمین میں، حرم ابا عبداللہ الحسین میں، اور ان کے فرزند امام زین العابدین علیہ السلام کے ایام شہادت بھی نزدیک ہیں، اور ان کی خدمت میں پرسہ بھی پیش کر رہے ہیں. جی ہاں، ہمارے ساتھ قبلہ موجود ہیں. آغا، بہت بہترین بات چیت چل رہی تھی، جو ہم ایک تعلق تھا امت کا اور امام کا، کہ وہ جو ایک غلط فہمی، ایک مسکنسیپشن ہم دیکھتے ہیں لوگوں میں، کہ شاید امام گوشہ نشین ہو گئے اور صرف مناجات کی حد تک خود کو جو ہے وہ محدود کر لیا اور امت کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا. بہت خوبصورت آپ جو ہے وہ گفتگو فرما رہے تھے، اور آپ نے ذکر کیا امام کی اس مشہور دعا کا، مکارم الاخلاق کا، اور اس کے علاوہ دوسری صحیفہ سجادیہ خود ہم اٹھا کے دیکھ لیں، بہترین دعائیں ہیں. واقعاً ایک نوجوان اگر بیٹھ کے اس کو ایک مرتبہ مطالعہ کر لے، ترجمے کے ساتھ سمجھے، تو واقعاً انسان کی زندگی بدل جاتی ہے. امام کے چاہنے والے کو، ایک شیعہ کو، ایک مومن کو، امام علیہ السلام کی ان مناجات کو پڑھنے کی کتنی ضرورت ہے، کیا فائدے وہ حاصل کر سکتا ہے؟ مخصوصاً آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک یلغار ہے، ہر طرف سے گناہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ہر طرف سے مسائل ہیں. تو اس ایسی صورتحال میں ایک نوجوان کس طرح سے اپنے امام کے ان مناجات سے، ان دعاؤں سے جو ہے وہ استفادہ کر سکتا ہے؟ سب سے پہلا جو یہاں پر نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ خود علماء کرام نے اس مطلب کو ذکر کیا ہے، اور وہ یہ کہ ہر امام معصوم کی ایک خاصیت ہے، ایک اسپیشلٹی ہے جو ان کو ممتاز کرتی ہے. اسی طرح اب یہ بعض چیزیں جو علماء نے بیان کی ہیں، اس کے رمز و راز وہی جانتے ہیں، ہم انہی کی زبانی نقل کر رہے ہیں. جو افراد، میں اس کے اوپر زبور آل محمد جو صحیفہ سجادیہ، اس پہ میں آتا ہوں. پہلے میں خود امام سجاد علیہ السلام کے متعلق ایک نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ اس ماحول کے اندر جہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ گناہ کو ایک ہیبٹ بنایا جا رہا ہے، ایک عادت بنایا جا رہا ہے، اس کی قباحت کو ختم کیا جا رہا ہے. بلکہ رسول اللہ کی ایک حدیث ہے جس کے اندر آپ نے فرمایا تھا، یعنی اس زمانے میں پیشن گوئی کی تھی، آپ نے بتا دیا تھا کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا جب تم امر بالمعروف نہیں کرو گے والنہی عن المنکر نہیں کرو گے. اصحاب نے تعجب کیا، یا رسول اللہ ایسا بھی زمانہ آئے گا؟ آپ نے کہا اس سے بالاتر، تم منکرات کا حکم دیا کرو گے، معروف سے روکا کرو گے. اور اس سے بڑھ کے آپ نے فرمایا کہ تمہارے اندر معروف منکر بن جائے گا. اللہ، یعنی اگر اس کو میں آج کی زبان میں کہوں، تمہارا کلچر، تمہاری سوسائٹی، اس کے جو ویلیوز ہیں، اس کے جو اقدار ہیں، وہ بالکل اپوزٹ ہو جائیں گے. یعنی آج ہماری سوسائٹی کے اندر ایک جو ہے باتقوی جوان جو اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، اس کو مختلف القابات جیسے دقیانوسی جیسے دیگر القابات کے ذریعے اس کی مذمت کہا جاتا ہے، کی جاتی ہے. ایسی ہے. یا اگر کالج یونیورسٹیوں کے ماحول جو پاکستان اور دیگر نام نہاد اسلامی ممالک کے اندر موجود ہے، اس کے اندر اگر آپ دیکھ لیں تو وہاں پر بہت بچنا بہت مشکل ہے. ایک بیکورڈ کی علامت ہے. اگر کسی کی کوئی ایجوکیشن میں روابط نہیں ہے تو ایک بیکورڈ انسان سمجھا جاتا ہے. اس ماحول کے اندر رہتے ہوئے ایک جوان اگر چاہتا ہے بچنے کے لیے، علماء جو تاکید کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ امام سجاد سے توسل کریں. ابھی صحیفہ سجادیہ کی بات نہیں، آپ خود امام سجاد سے اسی حوالے سے آپ توسل کریں کہ آپ وسیلہ ہیں. جیسے دعائے توسل کا محتویٰ یہ ہے کہ ہم آپ کو وسیلہ قرار دیتے ہیں، لیکن اس خاص چیز میں کہ اس ماحول کے اندر مجھے گناہوں سے محفوظ رکھیں، مجھے گناہوں سے بچا سکیں. یہ ایک جو ہے کیا نام ہے کام ہے جو ہمیں ہر انسان کو کرنے کی ضرورت ہے. کوئی مرد، کوئی عورت، چاہے شادی شدہ ہوں چاہے غیر شادی شدہ ہوں، ان میں سے کوئی مستثنیٰ نہیں. اس حوالے سے جو ہے وہ علماء، بزرگان
جو تشیع ہے وہ اس بات کی تاکید کرتے ہیں، اس بات کی سفارش صحیح. کرتے ہیں. اس کے علاوہ خود جو دعائیں ہیں اس کا ایک بہت گہرا تعلق ہے، صحیح. اور وہ جو تعلق ہے وہ یہ کہ یہ دعائیں ایک وسیلہ بنتی ہیں ہمارا خدا کے ساتھ ارتباط. یعنی ہم امام کے ذریعے سے، چونکہ ہماری تو اتنی بھی اوقات نہیں ہے کہ ہمیں یہ بھی نہیں پتہ خدا سے طلب کیسے کیا جاتا ہے. بالکل ایک مصری عالم کے بقول کہ اگر 2 کتابیں نہ ہوتی قرآن مجید کے علاوہ صحیح. تو انسانوں کو 2 چیزوں کا سلیقہ نہیں آتا. ایک یہ کہ اگر نہج البلاغہ نہ ہوتی تو انسان کو خدا کی معرفت حاصل نہ ہوتی، اور اگر صحیفہ سجادیہ نہ ہوتی تو اسی خدا سے مانگنے کا ڈھنگ نہیں آتا، بالکل مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا. ٹھیک ہے قبلہ، انشاءاللہ آپ سے بات چیت جاری رہے گی. فی الحال چلتے ہیں ہم ایک وقفے کی طرف، اور انشاءاللہ دوبارہ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیے تھے جتنے فضائل خدا نے زینب کو، ہیں اتنے درد دیے کربلا نے زینب دیے تھے جتنے فضائل خدا نے زینب کو. علی کی بیٹی بچاتی رہی سبھی کو، مگر علی کی بیٹی بچاتی رہی سبھی کو، مگر کہیں کوئی نہیں آیا بچانے زینب کو. دیے تھے جتنے فضائل خدا نے زینب کو. جہاں بھی نیز پہ ٹھہرا کہیں سرے عباس، جہاں بھی نیز پہ ٹھہرا کہیں سرے عباس، وہی لگائے گئے تازیانے زینب کو. دیے تھے جتنے فضائل خدا نے زینب کو. تھا اس کے ہاتھ میں نیزہ بھی اور دریا بھی، تھا اس کے ہاتھ میں نیزہ بھی اور دریا بھی. بڑھا جو لاش ہے شہ سے اٹھانے زینب کو. دیے تھے جتنے فضائل خدا نے زینب کو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم.
ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں حرم امام حسین علیہ السلام کے آفیشیل چینل کربلا ٹی وی اردو کے پروگرام نسیم کربلا میں۔ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت عرض کرتے ہیں ایام ماہ محرم الحرام کے حوالے سے، ایام عزا کے حوالے سے، اور یقیناً شہادت امام زین العابدین علیہ السلام کے ایام بھی نزدیک ہیں، اس حوالے سے آپ کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت پیش کرتے ہیں۔ آغا ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بہت بہترین بات چیت ہو رہی تھی آغا سے۔ قبلہ میں چاہوں گا ہمارے ناظرین کی خدمت میں ایک اور چیز جو ہم دیکھتے ہیں وہ یہ کہ امام علیہ السلام نے اگرچہ اس مشکل اور یعنی گھٹن والے دور میں جو ہے وہ امت کی ہدایت کا سلسلہ جاری رکھا، لیکن ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ان محدودیتوں کے باوجود امام علیہ السلام نے ایک زمینہ فراہم کیا امام باقر علیہ السلام کے لیے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام کے لیے۔ تو میں چاہوں گا اس پہ ذرا روشنی ڈالیں کہ کس طرح سے امام نے اس چیز کو جو ہے زمینہ سازی فرمائی امام باقر علیہ السلام کے لیے۔ امام سجاد علیہ السلام نے جب دیکھا کہ بھئی انصار و آوان تو نہیں ہے، جو ایک تحریک جہاد مسلحانہ کے لیے ابھی امت کے اندر آمادگی موجود نہیں ہے، اس کے بعد جو آپ نے 2-3 مراحل آپ کی خدمت میں عرض کیے کہ امام جہاں جہاں گئے لوگوں کو بیدار کیا، لوگوں کو آپ نے آگاہ کیا کیا ہو رہا تھا، اور دشمن کی جو پروپیگنڈا مشینری تھی اس کا امام نے منہ توڑ جواب دیا، یہاں تک کہ جو اس کا مرکز ہے، جو اس کا سینٹر تھا، جو اس کی قوت و قدرت کی جگہ تھی شام، وہاں پر امام علیہ السلام نے مسجد شام کے اندر جو خطبہ دیا وہ خطبہ سن کے لوگ منقلب ہو گئے، ان کے حالات تبدیل ہو گئے۔ یہ ایک کام تھا جو امام نے انجام دیا۔ دوسرا کام جو امام نے کیا وہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کس طریقے سے لوگوں کو تیار کیا غلاموں کی شکل میں۔ یہ غلام جب گئے جا کر داستانیں نقل کی، مبلغ بن گئے، داستانیں اپنی سنائیں، اپنے ماجرا سنایا، علم کی امام نے جو ان کے اندر ڈالی تھی، علم کے گوہر ڈالے تھے، وہ جب لوگوں کے سامنے بکھیرے تو لوگ خود جو پیاسے تھے وہ امام کی طرف آنے لگے، چاہے امام کی طرف آئے یا امام باقر علیہ السلام و امام صادق علیہ السلام کی طرف آنے لگے۔ اس کے علاوہ دعاؤں اور مناجات کا جو ایک سلسلہ تھا وہ امام علیہ السلام نے یہاں پر جاری رکھا، اور اس طرح سے ایک امام علیہ السلام نے یہاں پر اگر ایک ٹرمینالوجی میں استعمال کروں انڈر گراؤنڈ نیٹ ورکنگ، یعنی جہاں پر اس طریقے کا گھٹن ماحول ہو، اس طریقے کا ہو، وہاں پر امام علیہ السلام نے زیر زمین یعنی انڈر گراؤنڈ نیٹ ورکس بنائے تھے۔ اب آپ یہیں سے اگر آپ غور کر لیجئے کہ بعد میں کیا ایسا کام ہوا، اگر معجزہ کرنا ہوتا تو وہ شروع والے ائمہ بھی معجزہ کر لیتے، لیکن ظاہری بات ہے کہ ائمہ علیہ السلام کو خداوند متعال کی طرف سے یہ حکم ہے کہ آپ نے اسی روٹین کی زندگی اور اسی کے جو قواعد ہیں اس زمانے کے ساتھ آپ نے چلنا ہے اور اس کے حساب سے آپ نے لے کر چلنا ہے۔ لہٰذا یہی بات ہوئی کہ پھر امام باقر علیہ السلام و یہاں تک کہ امام صادق علیہ السلام کے 4000 شاگرد جو مشہور ہیں ان تک ہمیں جانا پڑتا ہے، یعنی وہاں تک ہماری نگاہیں پہنچ جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ایک امام نے آپ اب یہیں سے دیکھ لیجئے، یعنی حقیقت یہ کہ ہم امام علیہ السلام یا ائمہ معصومین کو بہت بلند لے کر جا رہے ہوتے ہیں، لیکن در حقیقت ہماری سوچیں ان کے بارے میں، ہماری جو تفکر ہے وہ بہت سطحی ہے۔ ہم کبھی بھی امام کو ایک ایز اے اسٹریٹجسٹ کے طور پہ نہیں دیکھتے۔ امام علیہ السلام نے عزاداری کا سلسلہ شروع کیا، یعنی اب اگر عزاداری جس کے بانی امام سجاد و بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہا ہیں، تو امام نے اس زمانے کی جو پاپولیٹڈ ترین جگہ تھی خاص اوقات پہ جو مکہ ہے، حج کے وقت پہ پوری دنیا کا سینٹر ہے، ہر جگہ سے مومنین مسلمین کسی بھی مسلک کے حج کے مناسک انجام دینے آتے ہیں، یعنی ہر مسلمان وہاں پر آتا ہے۔ اس کو آپ نے مرکز بنایا پیغام امام حسین کو پہنچانے کے لیے، یعنی آپ نے کیوں گریہ کر رہے ہیں، کیوں عزاداری کر رہے ہیں؟ میرے بابا شہید ہوئے، کیوں شہید ہوئے؟ قاتل کون تھا؟ کس نے شہید کیا؟ کس طرح فرزند پیغمبر کو شہید کیا گیا؟ یہ پیغام خود ایک بہت بڑا
تبلیغی ذریعہ و تبلیغی جو ہے وہ ایک منبع بن گیا بہت بعد والوں کے لیے، اور اس طریقے سے پورے سرزمین اسلامی جس کی وسعتیں بہت زیادہ تھیں اس کے اوپر یعنی آج تمام اسلامی ممالک کو بنائیں کم و بیش، تو یہ سرزمین اسلامی یہاں تک امام علیہ السلام نے اپنا پیغام ان ذریعوں کے ساتھ پہنچایا، اور اس طریقے سے امام نے اپنا جو پیغام تھا وہ آگے پہنچایا۔ لہٰذا عرض کرنا آپ کی خدمت میں یہ مقصود ہے کہ امام علیہ السلام نے ان وسائل کو، اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ایک عام انسان کو ایک دفعہ یہ ہوتا ہے بتانا، علم منتقل کرنا، ایک دفعہ ہوتا ہے اس کو جھنجھوڑنا، اس کو بیدار کرنا، اس کے آپ کے پورے وجود کو ہلانا۔ جیسے ایک آدمی جو سویا ہوا ہوتا ہے، آپ اس کو آرام سے بتاتے رہے بیٹا صبح ہو گئی ہے، مثال کے طور پہ اٹھ جائے، کام پہ جانا ہے، نہیں سنتا، لوگ نہیں سنتے، لیکن ایک دفعہ آپ اس کو جھنجھوڑتے ہیں، آپ اس کو مکمل ہلا دیتے ہیں۔ اب آپ یہ اس کو فرض کریں، یعنی فرض نہیں حقیقی واقعہ، آپ اس کو تصور کریں اپنے اذہان میں کہ ایک شخص اپنی روٹین کا کام کر رہا ہے، جیسے امام کے واقعات قصائی ہے، اب امام مدینہ میں موجود ہیں، اس کو بیدار کرنا چاہتے ہیں کہ میرے بابا کے ساتھ ہوا کیا تھا، اپنا جانور ذبح کرنا چاہتا ہے، اسی کو امام نے وسیلہ بنایا، بہانہ بنایا کہ میں اپنا پیغام پہنچا سکوں۔ جب کسی مسافر کو دیکھتے تھے، کسی دور دراز کے علاقے سے مسافر آئے، تھکا ہے، تو یہاں پر آپ جو ہے وہ اپنے غریب بابا جو غریب الوطن تھے، جو دیار سے دور شہید کیے گئے، ان کو یاد کرتے تھے۔ لہٰذا آپ اگر امام یعنی ہمارے واقعاً لوگوں کو بھی علماء کرام کی بھی ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہے، و لوگوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں امام کو ایک اسٹریٹجسٹ کے طور پہ دیکھنا چاہیے کہ امام جو اس طرح کے کٹھن گھٹن والے ماحول کے اندر ہے، ایک آپ کے سرویلنس سے ہر طرف امام کے اوپر نگاہ رکھی ہوئی ہے، ہر ذریعے سے نگاہ ہے، خواتین کے ذریعے سے جاسوس خواتین ہیں، مردوں کے ذریعے سے جو ہے وہ امام کے اوپر نگاہ رکھی گئی ہے، کون ملتا ہے کون نہیں ملتا ہے، اور جو امام سے مل لے اس کے بعد اس کی جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس ماحول کے اندر امام نے کیا اسٹریٹجی اختیار کی، کیا حکمت عملی اختیار کی، یہ آج کے دور میں ہمارے لیے بہترین مشعل راہ ہے۔ بہت خوبصورت قبلہ، بہت شکریہ آپ کا، بہت بہترین انداز میں آپ نے امام علیہ السلام کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کی، اور یقیناً ہمارے ناظرین نے بھی استفادہ کیا ہوگا اور ہم نے بھی استفادہ کیا۔ ایک دفعہ پھر آپ کے انتہائی مشکور ہیں اور ممنون ہیں، اگر تشریف لے کر آئیں اور آپ نے وقت دیا، انشاءاللہ آپ سے دوبارہ استفادہ کریں گے۔ جی ہاں، بات چیت چل رہی تھی قبلہ سے امام علیہ السلام کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پہ ہم نے بات چیت کی۔ ہمارا اور آپ کا جو ہے وہ سلسلہ جاری ہے، رابطہ جاری ہے۔ فی الحال وقت ہوا چاہتا ہے ایک وقفے کا، اور چلتے ہیں ایک بہترین اپنے زمانے کے مشہور اور معروف خطیب علامہ رشید ترابی صاحب، ان کا جو ہے وہ ایک تاریخی جو ہے وہ خطاب سنتے ہیں اور دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ امام دو سرا کرتے ہیں اٹھو، عباس علی مدح وغا کرتے ہیں اٹھو، ہم شکل نبی مدح و ثنا کرتے ہیں اٹھو، سب لوگ نہ اٹھنے کا گلہ کرتے ہیں اٹھو، آقا سے مصیبت میں جدا ہو نہیں جاتے، صدقے گئی یوں جنگ کے دن سو نہیں جاتے، صدقے گئی یوں جنگ کے دن سو نہیں جاتے، تاریکی میں واری تمہیں نیند آئے گی کیوں کر، شب ہوگی تو بچوں کو یہ ماں پائے گی کیوں کر، مادر دل بیتاب کو بہلائے گی کیوں کر، وہاں تک میرے رونے کی صدا جائے گی کیوں کر، نکلوں جو تجسس میں تو بیجا نہیں واری،
ماں ہوں میرا پتھر کا کلیجہ نہیں نکلوں جو تجسس میں تو بیجا نہیں واری، ماں ہوں میرا پتھر کا کلیجہ نہیں واری۔ صاحبان اولاد دلوں کو تھامے بچوں کو دیکھ کے کہتی ہے جنگل میں مقام آج کہاں ہوگا بتا دو۔ جنگل میں مقام آج کہاں ہوگا بتا دو، ماواری قیام آج کہاں ہوگا بتا دو، مقتل میں مقام آج کہاں ہوگا بتا دو، جن تم کو سرے شام کہاں ہوگا بتا دو، ہموار زمین شب کے بچھونے کو ملے گی، کیسی ہے زمین جو تمہیں سونے کو ملے گی، ہمراہ نہ تکیے ہیں نہ راحت کا بچھونا، دو بھائی ہو تم ایک جگہ پاس ہی ہمراہ نہ تکیے ہیں نہ راحت کا بچھونا، دو بھائی ہو تم، ساتھ ہی سونا، معلوم ہے چھوٹے کا تمہیں چونک کے رونا، صدقے گئی غافل میرے بچے سے نہ ہونا، بن ماں کے سحر رونے میں ہو جاتی تھی اس کو، پہلو میرا ملتا تھا تو نیند آتی تھی اس کو، ٹکڑے تھے کلیجے یہ بیان درد کے سن کر، سب اہل حرم پیٹتے تھے سینوں سر، بانوں نے کہا قبلہ کونین سے اٹھ کر مر جائے گی ماں، لاشوں کو لے جائیے باہر، مر جائے گی ماں، لاشوں کو لے جائیے باہر، فرزندوں کا غم خالق عالم نہ دکھائے، اللہ کسی ماں کو یہ ماتم نہ دکھائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں حرم امام حسین علیہ السلام کے آفیشیل چینل کربلا ٹی وی اردو کے پروگرام نسیم کربلا میں۔ جی ہاں، نسیم کربلا آپ گھر بیٹھے ناظرین کے لیے خصوصی پروگرام ہم لے کر آئے ہیں۔ انشاءاللہ یہ پروگرام ہفتے میں 3 دن آپ کی خدمت میں ہم لے کر آئیں گے، اور انشاءاللہ پاکستانی وقت کے مطابق رات کو 9:30 بجے اور ہندوستان کے وقت کے مطابق رات کو 10 بجے یہ پروگرام آپ کی خدمت میں لے کر آئیں گے۔ اس پروگرام میں آپ بھی شریک ہو سکتے ہیں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر آپ اپنے پیغامات جو ہیں وہ ہمیں بھیج سکتے ہیں، اپنے وائس میسیجز، اپنے ٹیکسٹ میسیجز اور اپنے ویڈیوز بھی ہمیں ارسال کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، بات چیت کر رہے تھے ہم، ہمارے ساتھ مہمان عالم دین بھی موجود تھے۔ ایام ماہ محرم ہے، اور بالخصوص ایام شہادت سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام بھی ہے۔ جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے مہمان عالم دین سے کہ امام نے مختلف طریقوں سے کربلا کے بعد جو ہے وہ پیغام کربلا کو پہنچانے کی کوشش کی، اور وہ طریقے الگ تھے، ہر انسان کے مطابق امام علیہ السلام نے جو ہے وہ اپنا طریقہ بدلا اور مقصد قیام امام حسین علیہ السلام کو پہنچانے کی کوشش کی۔ جیسے کہ ہمیں روایات میں ملتا ہے کہ امام نے غلاموں کی تربیت کی۔ اب غلاموں کو، جیسے کہ ایک دفعہ یہ ہمیں روایات میں ملتا ہے کہ ایک دفعہ امام علیہ السلام جو ہے ان کا ایک غلام تھا، وہ کچھ لکڑیاں جو ہے وہ اپنے کاندھے پہ رکھ کے وہ سیڑھی چڑھ رہا تھا کہ اس کے کندھے سے ایک لکڑی گر گئی، اور نیچے امام علیہ السلام کے ایک فرزند بیٹھے ہوئے تھے، ان کے سر پہ لگی، اور امام کے فرزند کا جو ہے وہ انتقال ہو جاتا ہے۔
یہ غلام جو ہے وہ سہما ہوا ڈرا ہوا دوڑ کے امام کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ یا ابن رسول اللہ، آپ کو واسطہ ہے آپ کے جد رسول خدا کا، آپ کو واسطہ ہے آپ کے جد محمد مصطفیٰ کا، آپ مجھے بخش دیں۔ امام علیہ السلام جن پر غصہ طاری ہوتا ہے، جن کے آنکھوں میں غصہ آیا ہوتا ہے، وہ ایک دم سے جو ہے وہ غصہ ان کے چہرے سے ہٹ جاتا ہے اور وہ اس غلام کو معاف کر دیتے ہیں۔ یعنی یہ دیکھیں کہ اس قدر، یعنی وہ چاہتے تو اس غلام کو سزا بھی دے سکتے تھے، اس کی غلطی کی، اس کے جرم کی سزا بھی دے سکتے تھے، لیکن امام علیہ السلام نے اس کو معاف فرما کر ایک پیغام دیا کہ کیونکہ تم نے میرے جد کا نام لیا ہے، مجھے واسطہ دیا ہے میرے جد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اس لیے میں تمہیں معاف کر رہا ہوں۔ اس غم کے حالت میں بھی پیغمبر خدا کے نام کی عظمت کی لاج رکھ رہے ہیں امام علیہ السلام۔ اور اسی طرح ہمیں ملتا ہے کہ ایک دفعہ آپ کی ایک کنیز، آپ ہاتھ دھو رہے تھے، آپ کے ہاتھ پر جو ہے وہ پانی ڈال رہی تھی، اور اس کنیز کے ہاتھ سے وہ جو ظرف ہے وہ گر جاتا ہے اور امام کے ہاتھ پہ جو ہے وہ زخم ہو جاتا ہے۔ یہ کنیز جو ہے وہ فوراً قرآن کی وہ آیت پڑھتی ہے کہ وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَلَى النَّاسِ، کہ مومنین کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ غصے کو پی جاتے ہیں اور جو لوگ ہیں ان کی غلطیوں سے درگزر کر جاتے ہیں۔ امام علیہ السلام اسی وقت اس کنیز کو پورے 1 سال کی اجرت بھی دیتے ہیں اور اس کو آزاد بھی کر دیتے ہیں۔ اور یہی روش امام کی سبب بنتی ہے کہ معارف اہل بیت، تعلیمات اہل بیت پوری دنیا میں جو ہے وہ لوگ جا کے خود یہ غلام، خود یہ کنیز جا کے معارف اہل بیت اور تعلیمات اہل بیت کے مبلغ کے طور پہ پوری دنیا میں جا کے جو ہے وہ اس کا پرچار کرتے ہیں۔ فی الحال چلتے ہیں ہم ایک وقفے کی طرف، اور فی الحال چلتے ہیں مصائب کا ایک حصہ مل کر سنتے ہیں، اور انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اٹھائے دنیا والوں نے، اذیتیں خوب پہنچائیں، چراغ گل کرنے کی کوششیں بہت ہوئیں۔ ارے اس سے زیادہ بڑھ کے کیا ہوگی کہ فانوس شمع توحید و فانوس چراغ ختم نبوت کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال۔ یہ فانوس یہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ حسین کی پسلیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، مگر یہ فانوس اللہ نے بنایا تھا۔ یہ ظاہری اعتبار سے جو کچھ ہوا ہوا، آقا حسین کا وجود معنوی، آپ کا نفس نفیس، آپ کی روح، آپ کی جان، آپ کی نوری اور نورانی شخصیت، کون تھا جو اسے برباد کر سکتا؟ کون تھا جو اسے ذبح کر سکتا؟ وہ اپنی جگہ باقی ہے، وہ فروزاں ہے، وہ آج بھی شمع توحید کی محافظ ہے اور چراغ نبوت کی محافظ ہے، اور قیامت تک محافظ رہے گی۔ ہمارا سلام ہو حسین پر، اور ہمارا سلام ہو حسین کے اس جان نثار وفادار علمدار پر، جس کے پرچم کے پھرہرے میں بھی یہ تاثیر تھی کہ طوفانوں کے رخ کو موڑ دیتا تھا۔ مجھ سے یہ بھی فرمائش کی گئی ہے، کہا گیا ہے کہ آج چند جملے مصائب میں حضرت ابو الفضل کا تذکرہ ہو۔ ابو الفضل کا تذکرہ تنہا بے پناہ تذکرہ ہے۔ اللہ آپ کی آنکھوں کو ہمیشہ غم آل محمد میں اشک باری کی سعادت عطا کرے۔ کس میں طاقت ہے جو حضرت عباس کے مصائب پڑھنے کا بھی حق ادا کر سکے؟ کس میں طاقت ہے جو حضرت عباس کے صبر کی شان بیان کر سکے؟ کیسا صابر تھا، کیسا صابر تھا علمدار شاہ، کیسا صابر تھا فرزند علی ابن ابی طالب۔
اور کیسا شجاع تھا، کس میں طاقت ہے جو شجاعت بیان کر سکے، اور کس میں طاقت ہے جو آپ کی رافت کو بیان کر سکے، اور کس میں طاقت ہے جو آپ کے علم کی شان بیان کر سکے، اور کس میں طاقت ہے جو آپ کے وفا کی شان کو بیان کر سکے۔ وفادار عباس، وفادار عباس، کیا حق وفا ادا کیا ہے۔ تاریخ میں موجود ہیں مقامات، لیکن بس میں ایک دو جملے عرض کروں گا، آپ پھر نوحہ پڑھیے گا، ماتم کیجیے گا، مجھ میں آج سکت نہیں ہے اس سے زیادہ۔ ایک بہت ہی مقبول یعنی بارگاہ معصوم میں مقبول خطیب اور عالم کا ذکر ہے کہ حرم امام حسین میں وہ خطابت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے حضرت عباس کے مصائب پڑھے اور اپنی دانش میں خوب مصائب پڑھے، مصائب پڑھ کے واپس آئے، خواب میں دیکھا کہ حضرت عباس تشریف لائے اور فرماتے ہیں کہ تم نے میرے مصائب پڑھنے کا حق ادا نہیں کیا۔ بس عزیزوں میں بس یہ ایک ہی جملہ پڑھ سکوں گا۔ گھبرا گئے، کہا آقا ارے میں نے تو اپنی دانش میں کوئی کوتاہی نہیں کی، جتنا ممکن تھا پڑھ سکا۔ حضرت نے فرمایا تم نے غور کیا، تم نے ایک بات نہیں پڑھی، کربلا میں جتنے شہید گھوڑے سے زمین پر آتے تھے، ارے ان کے ہاتھ سلامت ہوتے تھے تو وہ اپنا ہاتھ پہلے زمین پہ رکھ لیتے تھے تب زمین پہ آتے تھے، لیکن جب میں گھوڑے سے زمین پہ آیا میرے دونوں شانے قلم ہو چکے تھے، میں تو اپنے فرق، اپنی پیشانی، اپنے سر کے بل پہ زمین پہ آیا ہوں، اور وہ زخم جو سر پہ لگا تھا وہ اور گہرا ہو گیا، میرے پاس بازو نہیں تھے۔ عزیزان گرامی، اور بس اس کے بعد ایک جملہ اور عرض کروں جو غالباً کل بھی میں نے عرض کیا تھا، کل یا پرسوں کی مجلس میں، حضرت ابو الفضل کی مصیبت کا اندازہ آپ تب کریں اور دشمنوں کی شقاوت کا، ظالموں کی شقاوت کا اندازہ حضرت عباس، کیا عظیم الشان شخصیت تھی، کس قدر قد و بالا بلند تھا آپ کا، لیکن آپ اگر کبھی توفیق ہو اور نیچے جا سکیں، یہ فقیر گیا ہے، اسے یہ سعادت حاصل ہوئی ہے، وہ جو نیچے ذریح کے نیچے سرداب میں قبر ہے نا، وہ بہت چھوٹی سی قبر ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ حضرت آیت اللہ سید مہدی بحر العلوم سے پوچھا گیا تھا، آقا یہ قبر حضرت عباس اتنی چھوٹی کیوں ہے؟ اس لیے کہ آپ کا قد تو بہت بلند تھا، آپ نے بے تحاشا گریہ کیا، تمہیں معلوم نہیں ہے دشمنوں نے شہادت کے بعد، سر قلم کرنے کے بعد آپ کے جسم مبارک کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا۔ اس لیے جب حضرت امام زین العابدین نے وہ لاش دیکھی ہے تو اس قدر گریہ فرمایا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، اور پھر وہ ٹکڑے جمع کیے اور ایک چھوٹی سی قبر بنا کر اس میں وہ ٹکڑے ودیعت کر دیے۔ اور اسی لیے ہمیشہ امام زین العابدین ہو یا امام باقر، امام صادق، تمام شہداء کا تذکرہ ایک طرف، مگر عباس کا تذکرہ خصوصی طور پہ کر کے خوب دیا کرتے تھے۔ واہ عباسا، واہ علی حسین۔ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں حرم امام حسین علیہ السلام کے آفیشیل چینل کربلا ٹی وی اردو کے پروگرام نسیم کربلا میں۔ جی ہاں، نسیم کربلا انشاءاللہ ہر ہفتے 3 دن یہ پروگرام ہم آپ کی خدمت میں لے کر آئیں گے، اور انشاءاللہ پاکستانی وقت کے مطابق رات کو 9:30 بجے اور ہندوستان کے وقت کے مطابق رات کو 10 بجے یہ پروگرام آپ کی خدمت میں لے کر جو ہے وہ آئیں گے۔ فی الحال
آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، اس وعدے کے ساتھ کہ انشاءاللہ زندگی رہی تو کل دوبارہ آپ کی خدمت میں یہ پروگرام لے کر آئیں گے۔ کوشش کریں گے آپ گھر بیٹھے ناظرین کو زیادہ سے زیادہ بین الحرمین اور حرم امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرا سکیں، وہاں کے براہ راست مناظر دکھا سکیں۔ ہمارے پروگرام میں اپنے مرحومین کا نام ضرور لیجیے گا، انشاءاللہ پروگرام کے آخر میں نیابتی زیارت میں آپ کے مرحومین کی مغفرت اور بلندی درجات کے لیے ضرور دعا کی جائے گی۔ فی الحال آج آپ سے اجازت چاہتے ہیں، کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أيها الراغي أيها الباغي يا حسين انشعارا جن فدايا خاك بايا أهل بيتك